افطار اور سحر، سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، کبھی ان کی جناب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے۔ تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے۔ وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے۔ 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں۔ اب تو موبائل فون آ گئے ہیں، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں، درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا، اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی، 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے۔ بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ 1 آدھ منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں۔ اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سنی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا۔ آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں۔ اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے۔ اچھا، انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں روزانہ۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں۔ اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان میں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی۔ تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں، جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ کیوں؟
دیکھیے رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی. کیوں بھائی؟ مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ ہے. کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا. مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے حدود حرم میں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، مگر وہاں کوئی گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے، تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو. بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. خدا را اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے. یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے. ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں. احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں. فضول کام نہ کریں نا. یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے. تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار. تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا. اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا وہ برباد ہو جائے. تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے. پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو. جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آگے بھی ہمیں پابندی سے پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے.